خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آج کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین؟ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جہاں بہت ساری برکات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ، تعارف کروایا۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں عاشقان رسول ایسے ہوں گے کہ جن کا امام اہل سنت سے تعارف کا سبب دعوت اسلامی بنی ہوگی، اور ظاہر ہے دعوت اسلامی امیر اہل سنت ہی کی برکت سے ہے، آپ کے دم قدم سے ہے۔ امیر اہل سنت ہمیں اکابرین سے، اپنے اسلاف سے جوڑنے کی کوشش فرماتے ہیں، ذہن دیتے ہیں، اور ظاہر ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کیا بات ہے، کیا شان ہے، جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اپنے عقائد، نظریات، معاملات، ایون کہ اور بہت ساری چیزوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین امام اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے ضرور مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ آپ کی سیرت پر کئی کتابیں ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی جاری ہوئی ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل بھی ہیں، تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی رسالہ ہے، اور بھی کئی کتب آپ کو مل جائیں گی۔ اور اگر بریف آپ پڑھنا چاہیں، ان ڈیٹیل پڑھنا چاہیں، جو سب سے زیادہ اوتھینٹک اور ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ جو بھی سیرت لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ اسی کتاب سے لیا جاتا ہے، اور وہ ہے حیات اعلیٰ حضرت آپ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں، زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب پڑھ لیجئے۔ شاید یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنے سے سبکدوش کر دے گی، یعنی کہ آپ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، آپ کو پھر حاجت نہیں رہے گی، بے پرواہ ہو جائیں گے آپ۔ تو یہ کتاب پڑھیں، رسائل پڑھیں، اور بھی امام اہل سنت کی سیرت پر تو بہت کچھ لکھا گیا۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں امام اہل سنت کی سیرت کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح امیر اہل سنت کے کئی بیانات اس موضوع پر مل جائیں گے، کہ مدنی مذاکرے مل جائیں گے، مدنی چینل کے کئی پروگرامز اس حوالے سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھنے کی، جاننے کی، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت نصیب فرمائے، اور یہ ایسی یوں سمجھے کہ شخصیت ہیں کہ جن کا جتنا ان کے بارے میں انسان معلومات کرنا شروع کرتا ہے، کھوج لگاتا ہے، جتنی ریسرچ کرتا ہے، تو ہر ریسرچ کے بعد ایک ان کی زندگی کا نیا پہلو سامنے آتا ہے کہ یہ کمال ایسی شخصیت ہے، عشق رسول ان کا، علم ان کا، اور تقوی ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کا عشق رسول جو تھا اس کا خاص حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کی جانب، اور کچھ میسیجز ہیں، انہیں سب سے پہلے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ پہلا میسیج ہے، کہہ رہے جی میں نے خواب میں اپنی ساس کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ ساس جو ہے ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ خلاف واقع ہے، ظاہر ہے کہ انتقال ہو چکا، تو اب دوبارہ انتقال ہونے کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا، تو اس وقت کی کوئی یاد ان کے ذہن میں رہ گئی ہو، اور اسی وجہ سے یہ خواب نظر آیا ہو۔ ٹھیک۔ تو دعا کریں ان کے لیے، ایصال ثواب کریں۔ کسی فوت شدہ کی موت کا دیکھنا خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے، البتہ جو بھی مسلمان دنیا سے چلا جائے اس کے لیے بالخصوص ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فضل و معاملہ فرمائے، جتنے بھی مسلمان مرحومین ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔
اچھا جی، کہہ رہے ہیں خواب دیکھتی ہوں کہ ایک بلی مجھ پر حملہ کرتی ہے اور میرے سیدھے بازو پہ چمٹ جاتی ہے۔ اس خواب کو 2 بار میں نے دیکھا ہے، تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں، اور نیک رشتے کی بھی انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ بلی کا حملہ آور ہونا یہ بیسیکلی بیمار ہونے، کسی مرض میں مبتلا ہونے کی ٹھیک، علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم خود بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہماری روٹین کے اندر ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، جس نے خواب دیکھا ہے تو وہ ذرا کانشیس رہے اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے۔ اس میں ہماری روٹین، ہمارا کھانا، ہماری مینٹل ہیلتھ، ہماری بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ تو اوور آل اگر آپ غور کریں گی تو ہو سکتا ہے کسی ایسے پہلو کی طرف توجہ چلی جائے کہ جو آپ کو بیماری سے، مرض سے بچا سکے۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ چلیے سن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ تو جناب کو اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کھجوروں کے باغ، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے، کھجوروں کے باغ نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مجھے رات کو خواب آیا کہ میں نا انگور کھا رہا ہوں، اور پکے بھی ہیں کچے بھی ہیں، لیکن پکے پکے میں توڑ کر کھا رہا ہوں۔ ساتھ میں میرے 2 بیٹے بیٹھے ہیں، تو چھوٹے کو بھی میں کھلا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ بچوں کی امی نے جو نا خواب میں کو دیکھا سانپ کو، اور سانپ پیچھے پڑے ہیں۔ جی ایک اور کال دے دیجیے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں ٹرین ہے، ٹرین کے اوپر کبھی میں چڑھ جاتا ہوں، کبھی ٹرین سے میں رہ جاتا ہوں، یعنی کہ اس کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے نا تو ٹرین نکل جاتی ہے۔ بھائی یہ سفر میں دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں سب کو۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی علی حسن بھائی لاہور سے تھے، کہہ رہے ہیں جی کھجور کے باغات دیکھتے ہیں جی خواب کے اندر، اس کی کیا؟ اچھا ہے، کھجور کا دیکھنا نیکی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی کسی کو کھجور دیتا ہے یا کسی سے لیتا ہے تو بھلائی پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جب ایسا خواب دیکھیں تو کچھ نہ کچھ کوشش کریں کہ ہم نیک عمل کرنے میں کامیاب ہوں۔ ٹھیک، جتنا آپ نیک عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہی تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کو آپ آگے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، نیک کام کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ مزید نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو یہ انگور کھا رہے ہیں، کچھ کچے پکے، کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں، اور ساتھ میں ان کا 2 بچے بھی ہیں، اور یہ ان کو بھی دے رہے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کو یہ دے رہے ہیں، بہت ہی اچھا خواب ہے، مراد کے پورا ہونے، بھلائی ملنے کی، اور کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی ٹارگٹ تھا تو اس کے اچیو ہونے کی علامت ہے، ٹھیک، اور جسے دے رہے ہیں بیٹے کو تو اس تک بھلائی پہنچنے، کوئی نفع پہنچنے کی دلیل ہے۔ ہوتا ہے کبھی ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے کوئی کام کریں صحیح، اور وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا، اور اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اگر کوئی آپ کا اس بیٹے کے تعلق سے کام تھا، کوئی نیت تھی، کوئی ایسا ٹارگٹ تھا جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پورا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، اچھا خواب ہے، اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی بچوں کی امی نے دیکھا ہے کہ سانپ ہیں اور وہ ان کو ڈرا رہے ہیں شاید۔ اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ برا دشمن ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اور کسی پہ بدگمانی نہ کریں۔ صحیح، اسباب پہ ضرور غور کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی تھریڈ ہے، کوئی ایسا نقصان پہنچانے والا شخص ہے، یا آلریڈی آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بن رہی، تو اس سے آپ ذرا کانشیس رہیں، وہ ویسے بھی بندہ رہتا ہے، ٹھیک، لیکن خواب دیکھا ہے تو تھوڑا زیادہ کانشیس ہو جائیں، زیادہ اہتمام کریں اپنے کاموں کا، اپنی سیکیورٹی کا، اپنی چیزوں کا، اور خاص طور پر اپنے ماحول میں، اپنے اطراف میں غور کریں۔ کئی ایسے نقصانات ہیں جو آس پاس والے پہنچاتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا اس ٹاپک کا، ابھی کچھ ریسرچ کر رہا تھا پچھلے چند دنوں سے، اور بہت ہی نقصان دہ وہ ایک پہلو ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا۔ تو اس میں بہت سارے اسباب ہیں نقصان پہنچنے کے، اور صحیح، ایک جو بڑا سبب اس برائی کا یا اس سبب کا بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ آس پاس کے برے لوگ اللہ، جو آپ کو اس کام میں پھنساتے ہیں اور آپ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح، تو سوسائٹی، آپ کا ماحول، آپ کا اطراف، آپ کا اٹھنا بیٹھنا،
آپ کے دوست احباب، آپ کی فرینڈشپ، یہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں ہمیں چوزی ہونا چاہیے اور بہت دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے مسکرا کے دیکھ لیا تو ہم نے اپنا دل قربان کر دیا. کسی نے کوئی اچھی سی دعوت کر دی تو ہم نے کہا بھائی اس سے اچھا جگری کوئی نہیں ہے. اور کسی نے کوئی لطیفے سنا دیے تو ہم نے کہا واہ یہ تو بہت با اخلاق شخص ہے. تو ونس وائل کسی کے ساتھ تعلق ہونا، اٹھنا بیٹھنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جسے آپ اپنا دوست کہتے ہیں، جس سے آپ قربت اختیار کرتے ہیں، جسے آپ اپنے قریب کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت اسپینڈ کرتے ہیں، اٹ کین بی ان یور اسکول، کالج، سوسائٹی، مارکیٹ، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی سب سے یکساں تعلقات ہونے چاہیے. لیکن کچھ نہ کچھ ہر ایک شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست کہتا ہے. تو وہ جو لفظ ہے نا دوست، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ نقصان سے بھی بچے رہیں گے. جتنے اچھے آپ کے دوست ہوں گے اتنا آپ ہر معاملے میں دنیاوی ہو یا دینی ہو اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ بھی رہیں گے اور بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے. چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور یوں سمجھیے کہ نصیحت بری گفتگو ہے کہ کسی کو اپنا رازدار بنانا ہے، قریبی کسی کے قریب ہونا ہے، دوست بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس حوالے سے ماشاءاللہ ہماری اچھی رہنمائی فرمائی. اللہ پاک اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی، اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ٹرین ہے، کبھی یہ چڑھ جاتے ہیں کبھی رہ جاتے ہیں، وہ یقینی سفر دیکھتے ہیں یہ خواب کے اندر. اچھا، بعض لوگ تو سفر بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے. بلکہ دنیا میں کچھ کام ہیں جن کا نام ہی ٹریولر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا کام ہی ٹریولنگ سے وابستہ ہے. اس میں لیگل بھی ہوتے ہیں، انلیگل بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو اچھا، بعض اتنا تو نہیں کرتے لیکن ان کے کام کی نوعیت ہے کہ ہر ہفتے ان کو شہر سے باہر جانا ہے، ہر مہینے جانا ہے. تو جو فریکوینٹ ٹریولر ہو، زیادہ سفر کرتا ہو، تو اس کا خواب میں اس طرح کا معاملہ دیکھنا ایک نارمل چیز ہے. اس کے لیے کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ معاملہ دیکھتا ہے تو یہ کچھ کام ہونے، کچھ رکاوٹ پیدا ہونے، کچھ آزمائشوں کی یہ علامت. اور اس طرح کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے تو ان کی زندگی میں اور ان کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے، ظاہری جو کام کاج کرنے کی جو ان کی انرجی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوتی ہے. تو وہ خواب میں انڈیکیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو جو بھی صاحب ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، زیادہ پراپر کریں، اور اس میں جو کمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر بزنس میں کہا جاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا ضرور چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ نقصان کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دونوں اعتبار سے غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرما، اور اگر آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ میسیجز میں ہیں، انہیں بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. کہہ رہے جی بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے گلے پر والد نے چھری لگائی ہے لیکن چلائی نہیں، اور پھر اسے پیچھے اٹھا دیا اور والد صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں. کچھ عرصہ ہو گیا ہے، تو بھائی بیمار بھی ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے انہیں بھی اور جتنے بھی دیگر مسلمان ہیں بیمار ہیں، خواہ ہمیں دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں. اللہ پاک سب کے لیے شفا کا معاملہ فرمائے، آسانی عطا فرمائے. خواب کی طرف توجہ نہ کریں، شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، پریشان کرنا اس کا مقصد ہوگا. ٹھیک، تو بعض اوقات ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں جس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. البتہ والد صاحب کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں، دعا ضرور کریں، لیکن خواب کی بنیاد پر کوئی نیگیٹو سوچ اپنے ذہن میں ہرگز نہ لائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ کرے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں خود کو مرتا ہوا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مرنے کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بعض اوقات تنبیہ ہوتا ہے، بعض اوقات مشکل سے چھٹکارا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی قید میں ہے کسی طرح کی تو اللہ پاک اسے آزادی عطا فرمائے گا. پازیٹیو بھی ہیں اس کے. تو اب جس نے بھیجا ہے وہ اپنی پوزیشن پہ، حالت پہ غور کر لے. البتہ اس کو یوں بھی پازیٹیو لینا چاہیے کہ موت کا دکھانا بعض اوقات من جانب اللہ تنبیہ بھی ہوتا ہے.
اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا تو ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر قدم ہر سانس ایک موت کی طرف قدم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہماری سانسیں باقی ہیں انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک عافیت 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 اور رحمت فرمائے، اور نیک اعمال اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بابا نے اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی گرتے ہوئے دیکھا ہے 2 بار خواب کے اندر، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، صحیح۔ ڈوبنا یہ ڈیزائر کے کوئی ٹارگٹ ہے اس کے اچیو نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں کاموں میں کچھ رکاوٹ کا سامنا ہو، تو جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کے والد صاحب تو وہ مزید بہتر انداز پر کریں، اور کوئی اہم اور بڑا کام اگر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے صلاۃ الحاجات ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کا طریقہ آپ کو نماز کے احکام میں باہر شریعت میں مل جائے گا، وہاں سے دیکھ لیں، ورنہ بڑی مقبول یہ نماز ہے، آپ کو تھوڑا سا سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی، تو یہ ادا کریں۔ ان کے لیے بھی ہے، اور بھی جو ہمارے ناظرین ہیں، جب بھی کوئی اہم اور بڑا کام ہم کرنے جا رہے ہیں، مثال ہے کسی نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، بچوں کا رشتہ ڈھونڈنے آپ نکلے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا سفر ہے، ٹریول ہے، تو جہاں ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پیسوں کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اپنے تعلقات میں اس کو دیکھتے ہیں کون ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کام کے کرنے کے لیے جتنے دیگر اسباب ہیں جب ہم وہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کام کی طرف آگے بڑھیں؟ جو مسبب الاسباب ہے، جس نے اسباب بھی پیدا فرمایا اور اسباب کو پورا بھی وہی فرمائے گا، تو اس کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کی جائے؟ تو یہ بڑی ایک زبردست نماز ہے، یہ پڑھ کے وہ جو دعا وہاں پہ لکھی ہے وہ آپ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے کہ یا اللہ عز و جل میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں تو میرے حق میں سے بہتر فرما اور اسے پورا فرما، بس سمپل ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کاموں میں رکاوٹیں کم ہوں گی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، جو طریقہ بیان کیا گیا اسی کے مطابق عمل کریں، اللہ پاک اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ میاں والی سے ہیں رفیع اللہ، یہ کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور میدان محشر قائم ہے، اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جنتی ہو، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، یہ تعبیر بیان۔ اللہ پاک ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا خواب ہے کہ خواب میں خوشخبری سنی ہے، کسی کی بھی طرف سے ہے، تو ایک اچھا منظر آپ نے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ محشر تو قائم ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن اس کے اندر تو اسے پازیٹیو لینا چاہیے، غور کریں کہ واقعی آپ کے ظاہری کیفیت ایسی ہی ہے، نیکوں جیسی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی غلطی میں کسی کوتاہی میں اپنے آپ کو مبتلا محسوس کرتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور فرمائیں، مزید نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کو ہے کہ محشر کے دن میں نیکوکاروں میں شمار ہوں اور کامیاب لوگوں میں شمار ہوں، شفاعت سے مجھے حصہ ملے، اللہ پاک مجھے خوشخبری عطا فرمائے۔ تو ایک اچھا منظر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چونکہ ابھی عالم اسباب میں ہیں اور ابھی عمل کی دنیا باقی ہے، زندہ ہیں، تو مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ فجر کا وقت ہے اور میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوں، اور مجھے کسی عورت نے قرآن پاک دیا ہے، میں نے ابتدا میں درود شریف پڑھا ہے اور پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہے، یاسین شریف کی تلاوت کرنا، اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، ٹھیک، اور کعبے کے سامنے دیکھنا امن ہے، سلامتی ہے، صحیح، رزق میں برکت ہے، اور یاسین شریف کی تلاوت بھی معاملات کے درست ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کامیابی کی دلیل ہے، تو اٹس آل پازیٹیو، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائے، رحمت فرمائے، سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ مزید کچھ کالز ہیں تو دیجیے۔ جی، ایک شخص دیکھتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے بیٹے کو فوت ہوئے دیکھا اور لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، میری والدہ کو نا خواب آ رہے ہیں ہمیشہ، جس ٹائم بھی خواب آئیں گے ایسے ہی آئیں گے، ان کو نا جس ٹائم ان کا بالکل کپڑے نہیں ان کو مل رہے، خواب میں جس ٹائم بھی خواب آتا ہے یہی آتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. میری خالہ ہے نا, ان کو خواب میں بہت چاند نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے. ہمارے ہمسائے ہیں, ان کو ہماری ساس کا آیا بھی خواب میں, ساس وفات پا گئی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ وہ دودھ لے کر آئی ہیں اور ساتھ ان کو دودھ دیا ہے ہمسائے کو, اور ہمارے گھر یعنی ان کی بیٹی کے گھر انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو بھی دودھ دو, اور ساتھ میں پھر ہم جا رہے تھے کہیں پر, تو انہوں نے پھر ہمیں 500 کے نوٹ دیے ہیں ہمیں, مجھے اور میری وائف کو, اور اس طریقے سے پھر وہ بستر کر کے دیا انہیں, اور پھر وہ سونے کے لیے بیٹھ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, شامل کرتے ہیں ان کی تعبیروں کو. آپ پہلے ہمارے کالر ہیں, کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے انہوں نے کہ بچہ ان کا فوت ہو گیا ہے, کسی نے خواب دیکھا ہے اور لوگ پوچھنے بھی آ رہے ہیں. اللہ پاک ان کی اولاد بچہ جو بھی ہے انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. ضروری نہیں ہے کہ موت ہی کی یہ خبر ہو, البتہ خواب دیکھے تشویش ہوتی ہے, صحیح, تو اپنے بچے کی دراز عمر بالخیر کی نیت سے کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دے, ٹھیک ہے, تاکہ تسلی بھی ہو جائے گی, اور صدقہ عمر میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور بری موت سے بھی محفوظ کرتا ہے, اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں. تو کچھ صدقہ کریں, ضرور کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آزمائش سے محفوظ فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے کالر تھے فیصل آباد سے, کہہ رہے ہیں جی والدہ کو خواب آتے ہیں اور اکثر یہی آتے ہیں کہ خواب کے اندر ان کو کپڑے نہیں مل رہے اور ایسی چیزیں گم ہو جاتی ہیں, جیسے ایسا معاملہ ہے. لباس کا کھو جانا, لباس کا گم ہو جانا یا بے لباس ہو جانا, یہ کسی پوشیدہ چیز کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات ہو, کوئی رازداری ہو, صحیح, جو راز نہ رہ پا رہی ہو. صحیح. تو اب جنہوں نے خواب دیکھا ہے اپنے بارے میں یا جن کے بارے میں دیکھا گیا, تو انہیں غور یہ کرنا ہے صحیح کہ وہ اپنے معاملات کو اور اپنی چیزوں کو کتنا رازداری میں رکھتی ہیں. تو رازداری رکھیں, ہر ایک سے ہر بات نہیں کہنی چاہیے, ہر ایک کو ہر ایک بات بتانی نہیں چاہیے. ٹھیک, اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کے راز کی حفاظت فرمائے. اچھا, جہاں پر اپنے بارے میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی چھپی ہوئی بات یا راز کی بات کسی اور تک پہنچے, وہیں پر ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی یہ گمان رکھنا چاہیے. اگر مجھے آپ کی کوئی بات معلوم ہو گئی ہے یا آپ نے مجھے بتا دی ہے, مجھ پر اعتماد کیا ہے, تو پھر مجھے اسے امانت سمجھنا چاہیے, اور ہر ایک سے شیئر کر دینا یا بلا وجہ ہر ایک کو بتا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے, اور مسلمان کی یہ صفت بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا تو وہ مکافات عمل ہو, آپ نے کسی کی جو ہے وہ راز کی بات افشاں کر دی ہو, بیان کر دی ہو, بتا دی ہو اور اس کو رسوا کر دیا ہو سکتا ہے اسی کا بدلہ یہ ہو کہ آپ آج رسوا ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ پاک کے غضب سے, اس کے قہر سے, اور اللہ پاک انتہائی ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی اس کی مخلوق میں سے اس کے بندوں کی راز کی بات کو کسی اور تک پہنچائے. اس پر بڑا کلام کیا گیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹاپک کو تصوف کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا. ویسے تو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے, لیکن ہمارے لیے پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو رازداری, پردہ پوشی, اور اس ٹاپک پر آپ کو جو تصوف کی کتابیں اس کے اندر ضرور چیپٹرز ملیں گے. ایک مرتبہ ضرور پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی سوچنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا عام زندگی کے اندر, جو منہ میں آیا کہہ دیا, جو پتہ لگا وہ بتا دیا, یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈھول بنے ہوئے ہیں سب, صحیح, اور اندر کی آواز جو ہے نا بہت دور تک پہنچا رہے ہیں, اللہ اور ہر ایک کی بات جو ہے نا وہ پیٹ پیٹ کے سارے معاشرے میں اعلان, یعنی کہ ایسا لگتا ہے. تو مجھے اپنے اندر یہ صفت کیسے پیدا کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ خوف خدا سے ہوگا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مطالعہ کریں گے, اپنے اسلاف کے واقعات پڑھیں گے. جیسا کہ ایک واقعہ میں حصول برکت کے لیے شیئر کر دیتا ہوں, یہ بڑا ایک میننگ فل ہے, اور اگر یہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہا تو آپ کو بہت جگہ کام آئے گا. اور شاید بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکایت یا ایک واقعہ صحیح ہمیں زندگی میں بہت جگہ پر یاد آتا ہے اور ہمیں برائی سے روک دیتا ہے. صحیح. ایک بزرگ تھے, نیک شخص تھے, تو کسی وجہ سے ان کی اپنی زوجہ سے علیحدگی ہو گئی. صحیح ہوتا ہے, کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہوگی, طلاق ہو گئی.
تو اب جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو نارملی دوست یا قریبی لوگ آ کر پوچھتے ہیں، عادت ہوتی ہے، ہمیشہ سے عادت ہوگی انسان کی خریدنے کی، کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یا وہ خاتون کیسی تھی، ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی آیا ہوگا صحیح کہ ان کے بارے میں کچھ بتائیے، یا وہ کیسی تھیں، یا طلاق کیوں ہوئی، یا جو بھی اس کا سوال تھا. جواب سنیے. ہائے ہائے. ارشاد فرمایا کہ جب وہ میری زوجہ تھیں اور میرے نکاح میں اور میرے عقد میں تھیں، اس وقت بھی میں ان کی پردہ پوشی کرتا تھا. ان کی کوئی بھی ایسی بات میں نہ آپ سے نہ کسی سے شیئر ہی نہیں کرتا تھا. اور اب تو وہ میری زوجہ ہی نہیں ہے، میرے نکاح میں نہیں ہے، اب تو ایک عام نامحرم خاتون ہے، ظاہر ہے نکاح سے نکل گئی ہیں. تو اب میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں ایک غیر خاتون کی بات آپ تک پہنچاؤں؟ کیسا منہ بند کیا ہے. اور جو ایک بات خریدنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا خوبصورت جواب ہے، یہ کتنا خوبصورت جواب ہے. طلاق ہونے کے بعد بھی اپنی سابقہ زوجہ کے معاملات پر کلام نہ کرنا، یہ آپ سمجھ سکتے کتنے اعلیٰ ظرف کی اور کتنی بڑی بات ہوگی. یہاں تو مطلب کیا اس پر کلام کیا جائے. آپ خود غور کر لیں کہ آپ کو لوگوں کے درمیان کتنا اطمینان ہے کہ اگر اسے کوئی میری بات معلوم ہوگی تو یہ کسی کو بتائے گا یا نہیں بتائے گا. اطمینان ہی نہیں ہوتا. رات دن ہم خود بھی لگے ہوتے ہیں، لوگ بھی لگے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے راز بھی راز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمیں کسی مسلمان کا راز پتہ لگ جائے تو اسے پھر سینے میں چھپا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک عافیت والا رحمت والا معاملہ فرمائے. اگلے ایک کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی خالہ کو سانپ نظر آتے ہیں تو اچھا نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہے. ٹھیک. اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں. اور نظر آتے ہیں یعنی کہ تسلسل ہوگا تو کچھ صدقہ کریں. اور اگر زیادہ ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے ہیں، تو یا متکبروں کا جو وظیفہ ہے 21 ٹائمز 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اول آخر درود پاک. تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابانہ بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائے. اچھا جی، اگلا کہہ رہے ہیں جی ہمسائے ہیں، ان کو خواب آیا ہے ان کی ساس خواب میں آئی ہیں اور وہ دودھ دیتی ہیں، خود بھی ان کو کہتی ہیں کہ آپ پی لیں اور ان کی یعنی بیٹی کے گھر پہ بھی بھیج دیں. تو پھر یہاں آ جاتے ہیں، پھر یہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ساس کے لیے بستر بچھاتے ہیں، بستر لگاتے ہیں، تو پھر وہ سو جاتی ہیں. تو یہ ایک پوری ڈیٹیل خواب کی انہوں نے بیان کی ہے. دودھ کا دینا کسی کو پینے کے لیے اچھا ہے، خیر و بھلائی پہنچنے کی علامت ہے. جس نے کسی کو دودھ پیش کیا ہے پینے کے لیے تو اس کی طرف سے کوئی بھلائی والا معاملہ ہونے، کوئی خیر خواہی، نیکی والا معاملہ ہونے کی علامت ہے. ٹھیک. اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. چلے جی، اللہ پاک عافیت اور رحمت والا معاملہ کرے، خیر والا معاملہ فرمائے. میسیج ہے کہ چک 90 موڑ، یہ کوئی علاقہ ہے، کہہ رہے خواب میں دیکھا ہے کہ برف کے پہاڑ ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گرمی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی آ رہا ہے. اس کی کیا خواب کے اندر کیا تعبیر ہے؟ ہاں، یہ خلاف واقع ظاہر ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. ہو سکتا ہے کسی منتشر خیالی کی وجہ سے نظر آ جائے، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، اسی طرح کہہ رہے جی خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ سبز کلر کے سانپ جو ہیں وہ چوہے بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو کاٹتے ہیں. اس کی کیا تعبیر؟ بیماری کی علامت ہے. ٹھیک. اسباب پہ غور کریں، اگر کوئی ایسا سبب ہے جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہو ٹھیک، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ سوشل میڈیا کے ہیں، فیس بک پر میسیج آیا ہے، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ کوئی آزمائش کا وقت ہے اور ایک بزرگ خاتون مجھے نظر آتی ہیں خواب میں، تو میں سخت آزمائش میں مبتلا ہوتی ہوں، پھر استغفر اللہ کا وظیفہ سب لاکھ بار شروع کیا ہوا ہے، پھر پڑھتے پڑھتے وہ وظیفہ سو گئی ہوں اور خواب میں دیکھا ہے کہ کمرے میں نور ہی نور ہے. اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کام میں یہ پریشان ہوں ٹھیک. اور کسی وظیفے کی تلاش میں اور یہ خواب نظر آیا ہے. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بظاہر تو اچھا ہے کہ استغفار کرنا اور ایک بڑی تعداد میں کرنا، اس کی بڑی برکتیں ہیں. صحیح. رزق میں برکت کی بھی علامت ہے استغفار، اور بھی اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. تو اگر آپ کی واقعی کوئی ایسی نیت ہے، کوئی ایسا ارادہ ہے اور کوئی ایسا بڑا کام ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں تو وظائف وغیرہ اختیار کر سکتی ہیں. اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکت دے. آمین آمین آمین. اچھا جی، اسد بھائی خواب میں پنک اور ریڈ کلر کے پھول دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے. ٹھیک ہے.
اور بھلائی پہنچنے نعمت ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ریڈ روز دیکھا ہے, گلاب کا پھول لال کلر کا دیکھا ہے, اور کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے تو بیٹے کی نعمت ملنے کی دلیل ہے. محمد علی نام ہے ان کا. کہہ رہے جی میں نے دیکھا ہے کہ میں اکثر جو ہے وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے ہی سوتا ہوں, تو دیکھا ہے میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر جو ہے وہ سبز کلر کے اور ہرے بھرے پھلوں والے باغات ہیں, اور میں وہاں پر اکیلا ہی ہوتا ہوں, اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کون سی جگہ پر آ گیا ہوں, تو اس کی تعبیر بیان کر دیں. خواب تو اچھا ہے, پازیٹیو ہے. ہریالی, باغ اس طرح کے دیکھنا نیکی پر تقویت ملنے کی علامت ہے, صحیح. اور دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے. اگر یہ کوشش کریں گے تو اللہ پاک انہیں توفیق خیر عطا فرمائے گا, مزید یہ نیکیاں کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. تو کوشش کریں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, قافلوں میں سفر اختیار کریں. یعنی ایسا خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے, سعی کریں گے, تو اللہ پاک خاص توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ کے لیے نیکی اور بھلائی کے راہ پر چلنا آسان ہو جائے گا. اچھا, اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص ہے جو کوئی بھلائی کا کام کر سکتا ہے, لیکن سوچ و بچار کا شکار ہے, کروں نہ کروں, ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. تو ایسا خواب اس کے لیے ایک موٹیویشن ہوتا ہے. ٹھیک. کہ اللہ پاک کی خاص توفیق نصیب ہوگی. تو اگر آپ کوئی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے تھے تو آپ کوشش کریں, اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. آمین آمین, اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں دادی نے خواب میں اپنے بیٹے کا نکاح دیکھا ہے, اور ان کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن ان کی زوجہ انتقال کر گئی ہیں, اور دوسرا نکاح اس کا دیکھا ہے, بچے نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ مرغی کا سالن وغیرہ بھی بنا رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے پورا؟ ماں ہے تو بیٹے کے لیے اچھا سوچتی ہوں گی, صحیح. اور ایک بہو کا انتقال ہو گیا تو ہو سکتا ہے گھر میں بات چیت چلتی ہو, ماں ماں ہوتی ہے. صحیح. تو لگتا یہی ہے کہ ان کی سوچ اور فہم اور جو بھی ان کی ایک ماحول ہے اسی کا اثر ہے. بہرحال پازیٹیو لینا چاہیے. اللہ پاک اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے, اور اچھا رشتہ ملے اور اچھی زندگی ہو ان کی. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت والا اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اسی طرح خواب ہے, کہہ رہے جی خواب میں دیکھا ہے کہ سفید کلر کے کبوتر ہیں اور وہ اڑ رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو دانہ ڈال کر پکڑ لیتا ہوں اور پھر وہ میرے پاس ہی رہتے ہیں, پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی اڑ جاتے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کبوتر پالتا ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو روٹین کی بات ہے. صحیح. یار کبوتر گم بھی ہوتے ہیں, صحیح, لوگ پکڑتے بھی ہیں. اللہ اللہ. بہرحال جو بھی یہ شوق رکھتا ہے تو اس کی شرعی رہنمائی ضرور لے. ٹھیک. ہر صورت میں ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن ہر صورت اس کے جواز کی بھی نہیں ہے. بعض صورتیں اس میں ناجائز کی بھی ہو جاتی ہیں, یعنی کہ اس فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں تو بعض ایسے کام ہیں جو درست نہیں ہیں, تو شرعی رہنمائی ضرور لینی چاہیے. ویسے ہمارے معاشرے میں زیادہ اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا, میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا, تو معاشرے کے اندر ان افراد کے لیے کہا جاتا ہے, تو اس کو یوں سمجھیے کہ ایک میجورٹی کہیے یا سلجھے ہوئے لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے. جنرلی اسپیکنگ ٹھیک, ہر جگہ پر ہو, ہر ایک کے ساتھ ہو, یہ ضروری نہیں. اور وہ ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے جو وابستہ افراد ہیں تو ان کے کچھ احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی اگر اس طرح کا اس کا شعبہ ہے یا ایسا کام ہے یا شوق ہے تو پھر تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ کبوتر پالتا ہے, نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, نہ کوئی خیال ہے, نہ کوئی ایسی سوچ ہے, تو نکاح کرنے سے بھی اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے. اگر وہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کرے گا. چلے جی, اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے, بھلے وہ آپ صحیح کر رہے ہوں لیکن اگر وہ کام کرنے والے کو لوگ اچھا نہ سمجھتے ہوں تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے. بھلے آپ اب شوق ہوتا ہے کئی بہت ساری چیزیں کرنے کا, کئیوں کو کبوتر پالنے کا ہے تو کوئی مطلب عجیب چیزیں پال رہے ہوتے ہیں, بھلے ان کا پالنا بھی جائز ہوتا ہے, رکھنا بھی جائز ہوتا ہے, لیکن وہ طریقہ اور وہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کی علامت بن جاتی ہیں کہ پھر وہ معاشرے میں اچھے سمجھے نہیں جاتے. تو احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک توفیق خیر نصیب فرمائے. خواب میں نے 2 کتے ہیں اور میرے ایک آگے ہے اور پیچھے ہے, ایک سفید کلر کا ہے, اسے بھگا دیتی ہوں, اور بلیک کلر کا جو ہے وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, میں بھاگ کر گھر چلی جاتی ہوں. تو پریشان ہوں, اس کی تعبیر بیان کر دیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے.
کچھ صدقہ دے دے، ہو سکتا ہے کوئی آزمائش کسی کی طرف سے آپ تک پہنچ رہی ہو یا پہنچنے والی ہو، تو صدقہ کر دیں گی تو انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی اور آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت والا رحمت والا معاملہ فرمائے۔ فیضان ہے، کہہ رہے میرا نام اور خواب میں پانی دیکھا ہے انہوں نے۔ صاف ہے، پینے کے قابل ہے، شفاف ہے تو اچھا ہے، صحیح، پازیٹیو ہے۔ گندا اور گدلا میلا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، کسی بری خبر سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ صحیح، اگر ایسا دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے میری والدہ نے اور میں نے مختلف ٹائم پر جامن کا درخت دیکھا ہے، جامن بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ کچے ہیں اور کچھ پکے ہیں۔ موسم ہے اگر جامن کا جس نے دیکھا ہے اس علاقے میں تو پازیٹیو ہے، اچھا ہے، اور اگر بے موسم کے ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسلام آباد فیصلہ آباد سے ہیں اسلامی بہنیں، کہہ رہے جی والد صاحب کی شادی دیکھی ہے خواب میں اندر انہوں نے، اس کی کیا تعبیر؟ ہاں، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو شادی شدہ ہے تو دوسری یا تیسری شادی کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحیح، لیکن شادی کا مطلب نکاح کرنا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ صحیح، شادی کی ایک تعبیر اچھی خبر اور خوشخبری سے بھی کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے والد صاحب کو کوئی خوشخبری ملے، کوئی ایسی خبر ہو جس کا یہ انتظار میں ہو تو اللہ پاک وہ خوشخبری انہیں عطا فرمائے، تو ٹھیک ہے جی، یوں پازیٹیو۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے میری بہن نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے۔ خواب تو اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آگ میں ڈالنا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بہن سے شیئر نہ کریں، اور بعض اوقات شیطان بھی اس طرح کے خواب دکھاتا ہے، بہنوں کو لڑانا چاہتا ہوگا کہ تیری بہن نے تجھے آگ میں ڈال دیا، اور پتہ لگے 4 دن پہلے کسی موضوع پر کوئی تکرار ہو گئی تھی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی، تو پھر شیطان کو اچھا موقع مل جاتا ہے لڑوانے کا۔ تو مسلمان کو اس ہتھ کنڈے سے محفوظ رہنا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، جس بہن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اگر کوئی واقعی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو ان معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک خواب ہے، کہہ رہے جی راول پنڈی سے ہیں، یہ محمد خان ان کا نام ہے، کہہ رہے قبرستان سے گزر رہا ہوتا ہوں، کچھ پرانی قبریں ہوتی ہیں اور کچھ نئی ہیں، ایسے لگتا ہے کسی تازی قبریں ہیں، اور دیکھا ہے کہ 3 قبروں پر کچھ سفید داڑھی والے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی مٹی اڑ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو 3 دن ہم اس کی قبر پر بیٹھتے ہیں، تو کہہ رہے اس کی کیا تعبیر؟ اب یہ تو خواب کا معاملہ ہے، 3 دن قبر پر بیٹھنے کا رواج میں نے تو نہیں سنا۔ صحیح، 3 دن تو بہت زیادہ ہوتے، ٹھیک، 3 گھنٹے بھی کوئی رشتہ دار رک جائے تو بڑی بات ہے، الا یہ کہ جس سے واقعی لوگوں کو عقیدت ہو، جو بزرگ ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں ان سے عقیدت کے طور پر لوگ زیادہ دیر سٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کہ ساری رات رکنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ صحیح، تو بڑا مبہم سا اور بے ربط سا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں۔ اگر ماضی قریب میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ خود کو بھی ہوتا ہے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ خوشی اسی بات کی انہیں ہوتی ہے کہ کوئی ان کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے۔ مدی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ آج کا دیکھا ہے، امید ہے بہت ساری نئی باتیں ہوں گی آپ کے لیے، علم دین حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے خوابوں کی تعبیر اللہ ہمیں ان کی برکات دے، برے خوابوں سے بچائے، ان کی بری تعبیروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں